جن کو حاضر کرنے کے لیے، اس کو قابو کرنے کے لیے سالوں ریاضتیں کرتے ہو، ایک جن کے لیے ایک دن چوٹی کا زور لگا دو ہیں، وہ سارے فرشتوں کا استاد، ہاں سارے فرشتوں کا استاد تھا، مولانا ملکوت. ساری زندگی نیک عمل کرتے ہو، کائی بھی جنت میں جائیں گے. کوئی سا بھی درجہ مل جائے جنت کا، مگر جنت مل جائے. سارے نیک عمل اسی لیے ہے، سارے صدقے خیرات نمازیں روزے، وہ خزان کی طرح. تو جنت کا خزان کی تھا. تو وہ ہے کہ کوئی بھی تم سے کمتر نہیں ہے. کیوں کہ خالق تم سب کا ایک. اب کمتری اور بہتری ایک بات پر ہے، اور کوئی بات نہیں ایسی جس سے تم کمتر ہو جاؤ یا بہتر ہو جاؤ. صرف اس بات پر تمہاری کمتری بہتری ہے کہ تم بے دین سے دین والے بہتر، تم کافر سے مسلمان بہتر، یہ بہتری ہے بس کہ تمہارے پاس ہدایت ہے اس سے جو گمراہ ہے یا جس کو کہتے ہیں. اگر وہ ہدایت پکڑ لے، تمہاری چاہے بات سے پکڑ لے، سمجھ لو میری بات کو، اور وہ ہدایت پہ آ گیا، ہدایت قبول کر لی، تو وہ تم سے بہتر. تم مجھ سے بہتر نہیں ہو اب بھی، کہ تم نے ہدایت دی جب کہ اس لیے تم سے بہتر ہے کہ اس نے دو عمل کیے. ایک یہ کہ اس نے اپنے نفس کا خلاف کیا، دوسرا یہ اس نے ہدایت کو قبول کیا. ورنہ گمراہی میں جو سب سے پہلے مانے ہیں وہ نفس ہوتا ہے. تو بات یہی ہے، ہم کیا سمجھتے ہیں، ایک کلمہ پڑھنے والا ہے، اگر میرے سامنے بیٹھا ہوا ہے وہ صحیح عقیدہ ہے، کلمہ پڑھنے والا ہے، مسلمان ہے، مگر میں عالم ہوں، میں پیر ہوں، تم اس کو کمتر سمجھ لو. کس بات میں کمتر سمجھ؟ اگر تو بہتر ہے اس وقت تو اسی کی وجہ سے تو بہتر ہے. اگر وہ بھی عالم اور پیر ہوتا تو میں کیسے بہتر ہو جاتا؟ ایسے ہی ہے. پھر مجھے تو اس کی عزت کرنی چاہیے، تیری پہچان وہ کروا رہا ہے، تیری پہچان وہ کروا رہا ہے. تو میرے لیے قابل عزت تو وہ ہے جو میری پہچان کرا رہا ہے. کسی نے امام غزالی سے پوچھا کہ تم نے علم کیسے سیکھا ہے؟ تو آپ نے فرمایا جاہل ہو. جو بولا جاہل ہو تو کوئی علم سیکھتا ہے؟ انہوں نے کہا ان کی جہالت کی وجہ سے جو ان میں خامیاں تھی، میں جب اس کو دیکھتا تھا تو کام جاتا تھا. تو میں نے کوشش کری کہ علم حاصل اور اتنا علم حاصل کروں کہ انہیں بھی اس چیز سے نکالوں. کہ تم نے ادب کہاں سے سیکھا؟ کب بے ادب.
آدمی پہچانا اپنی ضد سے جاتا. علم کی ضد جہالت ہے نا. بے ادبی کی ضد ادب ہے. ایمان کی ضد کفر ہے. چھوٹے کی ضد بڑا ہے. اسفل کی ضد اعلیٰ ہے. ضد سے پہچانا. تو بات یہ ہے کہ سطح سے اوپر اٹھ کے اس سطح پہ مت رہو جہاں تمہارے دل میں قدرت، بھوک، اناج پیدا ہو، وہ علمی ہو یا اس سے بہتر. وہ جاننا جاننے والا اس جاننے والے سے بہتر ہے جو اپنے جاننے سے گمراہ ہو. وہ بے علم اس اہل علم سے بہتر ہے جس کا علم اس کو گمراہ کرے. اور وہ عالم بہتر ہے جس کا علم اس کو ہدایت دے. جب تک یہ بات نہیں سمجھ آتی، جب تک کچھ سمجھ نہیں آتی. اللہ کے رسول کا ایک کام تزکیہ کرنا بھی نہیں کرا. کرا نا. کس کمال کرنا کہ وہ جو آپ نے تزکیہ کیے جن کے، وہ ایسے مینار ہیں کہ آج بھی اسلام ان پہ ہی کھڑا ہوا ہے. تم نے تو اسلام گرانے میں کوئی بھی قدر نہیں چھوڑی ہوئی. تم سے گری نہیں رہا اس لیے کہ ایسے مینار آپ کھڑے کر گئے تزکیے کے، علم کے. بات یہی ہے ان میناروں کا جو ہے وہ سہارا بننے کی کوشش کرو، ان کو کاٹنے کی نہیں. تو درخت ہے جن سے پورے اسلام پہ سایہ جو آپ کھڑے کر رہے ہیں، اس کی آبیاری کرو اپنے عمل سے، اپنے یہی فائدہ ہے. اگر ہم فائدہ چاہتے ہیں، علم نافع چاہتے ہیں، تو یہی علم نافع. کیسے کمانا ہے؟ اگر تو بہت سارے کام ایسے ہیں کہ کما لو. ایک ہی کام سے تو تھوڑی کمایا جا سکتا ہے. دنیا میں سارے یہی کام کر رہے ہیں. کمانے کے لیے بہت سارے راستے. پھر جب کمانے بندہ آتا ہے پھر حلال حرام کیا لائے؟ تو پیسے ہی کمانے ہیں. لیکن جس کو آخرت سدھارنی ہے وہ اپنے آپ کو سنبھال. دیکھو دنیا تمہاری لیے منع نہیں کی گئی. مومن کی دنیا بھی دین ہے اور کافر کا دین بھی دنیا ہے. تو جو دین کو دنیا کے لیے استعمال کر رہا ہے وہ مومن نہیں ہے. مومن وہ ہے جس کا دنیا میں دین ہو جائے. دین تو الگ کی بات ہے، دور کی بات ہے. دین تو ہے ہی دین اس کا، جس کی دنیا بھی دین ہو جائے.
یہ بات. اور دین اس کے لیے دنیا ہوتی ہے جو ضرورت کے لیے دنیا کو رکھتا ہے، خواہش کے لیے. اللہ تمہارے وقت میں برکت ڈالے اگر تم اللہ کے لیے، اور اگر دنیا کے لیے کرو گے تمہاری طویل عمر بھی کسی رہ جائے گی. عمر تو تمہاری 100 سال ہوگی، ایک کام 10 سال بھی نہیں کیا کر سکو گے 10 سال والا. اور اگر اللہ کے لیے کر رہے ہو گے تو 10 سال میں 100 سال والا کام کرو. یہ فرق اتنا سا رہے گا، کیونکہ برکت ڈالنے والا اللہ ہے اور کوئی نہیں ہے کائنات میں کہ برکت ڈالے.